عدالتوں کی چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں اور عدالتیں کھل چکی ہیں۔ عمران خان اور ان کی بہنوں کے اہم ترین مقدمات کی سماعت مکمل ہو چکی ہے۔ بڑے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ انسداد دہشت گردی کی عدالت اور سیشن کورٹ کی عدالتوں سے عمران خان کے اور ان کی بہنوں کے کارکنان سمیت پارٹی لیڈرشپ کے حوالے سے اہم ترین مقدمات کی سماعت اس وقت مکمل ہو چکی ہے۔ جج صاحبان کی جانب سے بڑے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ آج کی اہم سماعت میں عمران خان کی بہنوں کے حوالے سے اہم ترین جو ہے وہ فیصلے بھی کر دیے گئے ہیں اور بڑے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم بھی ہمارے ساتھ موجود اس وقت اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کا اہم ترین مقدمہ کی سماعت مکمل ہو چکی ہے۔ عمران خان کی بہنوں کے حوالے سے بڑا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ آج کی اہم سماعت میں کیا کہا گیا ہے، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سردار مصروف صاحب، کیا آج اہم احکامات جاری ہوئے ہیں؟ کیا آج کی سماعت میں نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ آج پاکستان تحریک انصاف کے 3 مقدمات زیر سماعت تھے انسداد دہشت گردی کورٹ نمبر 2 میں۔ طاہر عباس سپرہ صاحب کے پاس یہ جو مقدمہ جس کا ذکر آپ نے کیا ہے عمران خان صاحب کی بہنوں کے حوالے سے، یہ 904 نمبر مقدمہ ہے تھانہ کوسار کا۔ اس کیس میں یہ 4 اکتوبر کے احتجاج کے حوالے سے یہ کیس تھا۔ اس کیس میں آج چونکہ چلان سبمٹ ہو چکا ہے تو عدالت نے نوٹسز کیے ہیں۔ ایڈورس آرڈر نہیں ہونے دیا، ہم نے روکا ہے اس کو کہ کوئی ایڈورس آرڈر نہ کریں، چونکہ کسی کو انٹیمیشن نہیں ہے اس کے حوالے سے۔ تو آج دوبارہ نوٹسز کیے ہیں طاہر عباس سپرہ صاحب نے کہ 19 تاریخ کے لیے کہ 19 تاریخ کو اس کیس میں پیش ہو تاکہ اس کو فردر کیس کو پروسیڈ کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 مقدمات اور بھی تھے، امپورٹنٹ کیسز تھے۔ 143 2023 کا مقدمہ ہے جس میں عمران خان صاحب ایز اے ایکیوز ہیں، اس بیل پہ ہیں وہ، لیکن چونکہ وہ اسٹیٹ کی کسٹڈی میں ہیں تو وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے، جس کی وجہ سے عدالت نے آج ٹوٹل 60 ملزمان میں سے جو 40 لوگ پیش ہوئے ہیں ان کی حد تک یہ کہا ہے کہ آپ 40 کی حد تک ان کی اپلیکیشن ایگزمپشن کی فائل کریں تو میں ان کو ایگزمپٹ کر دیتا ہوں، چونکہ کیس کی پروسیڈنگ نہیں ہو رہی ہے۔ البتہ وزارت قانون کو جو انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہوا ہے عمران خان کے حوالے سے، اس میں ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، نہ کوئی یہ فیصلہ ہو سکا ہے کہ اس کیس کا جیل ٹرائل ہونا ہے یا خان صاحب کو یہاں فزیکلی پیش کرنا ہے۔ تو یہ کیس بھی ملتوی کر دیا ہے عدالت نے 19/9 کے لیے۔ اچھا، یہ جو عمران خان کی بہنوں کے حوالے سے آج بڑے احکامات جاری کیے ہیں، نوٹسز وغیرہ بھی جاری ہو چکے ہیں، اس میں ان کا کردار کیا ہے، مقدمہ کیا ہے، اس کی تفصیلات تھوڑا سا بتائیں۔ یہ 4 اکتوبر کا کیس ہے جو احتجاج کے حوالے سے، اس میں خان صاحب کی 2 بہنیں ہیں، یہ اریسٹ بھی ہوئی تھیں اور یہ کافی عرصہ فزیکل ریمانڈ پہ بھی رہی ہیں، اور اس کے بعد مین وائل اریسٹ ہونے کے بعد ان کی ضمانت ہوئی تھی۔ یہ آپ کو ساری صورتحال کا پتہ ہے کہ اس میں صرف پروٹیسٹ ہی ہوا تھا اور پروٹیسٹ اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا تھا۔ یہ اس احتجاج کے حوالے سے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ریلیز کیا جائے۔ اچھا، کیا لگتا ہے کہ جو عدالت ہے وہ عمران خان کی بہنوں کو دوبارہ اریسٹ کر سکتی ہے؟ جس طریقے سے ان کے خاندان اس وقت ان کے بچے گرفتار ہو رہے ہیں، تو کوئی ایسا جو عدالت ہے کوئی ایسی کارروائی کر سکتی ہے؟ نہیں، اس کیس میں تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ چونکہ یہ اس میں آلریڈی بیل ہو چکی ہے۔ تو دیگر کیسز بہت سارے کیسز ہیں، آپ کو پتہ ہے گرفتار کرنا تو یہاں پر ایشو نہیں رہا، کسی کو کسی وقت بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، کسی بھی مقدمے میں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو اسپیسیفک کیس آج لگا ہوا تھا، اس کیس میں گرفتاری اس لیے نہیں ہو سکتی کہ انٹل کہ اگر کوئی ایبسکاؤنٹ کر جائیں، نہ پیش ہوں تو اس صورت میں ہو سکتی ہے، ادروائز بیل آؤٹ ہیں یہ کورٹ سے، اس میں ضمانت ہوئی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ سردار مصروف صاحب تھے۔ مرزا صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج اہم ترین مقدمات کی سماعت ہوئی ہے، عمران خان کی بہنوں کے حوالے سے عدالت کی جانب سے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دوبارہ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، کیا عدالت جو ہے دوبارہ ان کی بیل ڈسچارج کرنا چاہتی ہے، گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اچانک یہ کیسے ہو گیا؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 4 اکتوبر 2024 کا یہ کیس ہے، اور اس کیس کے تناظر میں علیمہ خان کو گرفتار کیا گیا تھا اسلام آباد میں۔ لیٹر آن کی آفٹر اریسٹ جو تھی بیل کی گئی تھی، وہ بیل منظور ہوئی تھی۔ تو یہ چلان کی سبمیشن کے بعد جو ہے وہ نوٹسز ایشو ہوتے ہیں اور روٹین کا میٹرز ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس کو ملا کے اگر دیکھیں کہ 27 ماہ کے بعد علیمہ خان کے دونوں بیٹوں کو جس طرح گرفتار کیا گیا 9 کے مقدمات میں، اور خان صاحب کی پوری فیملی کو تختہ مشق بنایا جا رہا ہے اور ان کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ بھائی ڈیل کر لو، ڈیل دی جا رہی ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لو۔ وہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا نہ وہ ڈیل دے رہا ہے نہ ڈیل ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ اس کا کہہ رہا ہے کہ کہنا یہ ہے خان صاحب کا کہ میری تربیت کے اندر مرنا منظور ہے، ڈٹنا منظور ہے، ہار اور ڈیل منظور نہیں ہے۔ تو اس تناظر میں اس کے پوری فیملی کو، ان کے بھانجوں کو، ایک بھانجے کو آلریڈی آپ کو پتہ ہے 10 سال کی سزا احسان نیازی کو دے دی گئی ہے،
دوسرے جو علیمہ خان کے دونوں بیٹے تھے 27 ماہ کے بعد سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کے اندر مقدمات جعلی مقدمات کے اندر ان کو انڈیکیٹ کر کے اب آج اس کی بیل لگی ہوئی ہے شہریز کی لاہور ہائی کورٹ میں. اسی سینیریو کے اندر علیمہ خان کا ساتھ دیکھیں کہ 4 اکتوبر والے معاملے میں ایک نوٹسز جاری کر دیے گئے کہ جی آپ عدالت سے کترا رہی ہیں, نہیں پیش ہو رہی ہیں. وہ آئے روز اسلام آباد میں, کبھی لاہور میں, کبھی فیصلہ آباد میں, دیگر مقدمات ہیں جو اوپر پنڈی میں, وہ ہر جگہ پہ جا رہی ہیں, اپنے بھائی کے لیے نکل رہی ہیں. اور ان کا بھائی بیگرا کیسز کے اندر ان کو جو ہے نا جیل میں ڈالا گیا ہے. ان کی جو اپیل کنوکشن ہوئی ہے القادر ٹرسٹ کی, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فکس نہیں ہو رہی ہے. ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشنز دی جا چکی ہیں. اب 9 تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک امپورٹنٹ کیس پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کے حوالے سے جو فکس ہوا ہے, جس کا گزٹ نوٹیفکیشن پہلے ہو گیا ہے, اب فل کورٹ بیٹھ رہی ہے اس کے حوالے سے. بڑا ہی منی کیس ہے, مطلب ہے بگ جوک کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. تو لیٹس سی دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. یہ روٹین کے میٹرز ہیں, مطلب ہے اس طرح کے معاملات کال واپس لے لی گئی تھی, وہ جعلی مقدمات قائم کر دیے گئے تھے علیمہ خان آپا کے اوپر. تو لیٹس سی دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. اچھا ڈار صاحب یہ بتائیے گا, کیونکہ عدالتی چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں, عدالتیں اس وقت کھل چکی ہیں, ورکنگ میں آ چکی ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب عمران خان کے صاحب کے جو کیسز ہیں وہ کب تک فکس ہو جائیں گے؟ ارلی ہائرنگ کی جو درخواست ہے وہ کب تک آپ لوگ لگا رہے ہیں, تاکہ جو عمران خان کا واحد کیس القادر ٹرسٹ ہے, کیونکہ لوگ صرف اور صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں عدالتیں تو سلو ہو ہی گئی ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بھی بڑے سلو ہو گئے ہیں کہ وہ ارلی ہیئرنگ کی درخواست تو کم از کم لگائیں جا کے. ایسی بات نہیں ہے. بیسیکلی جو خان صاحب کی اپلیکیشنس ہیں وہ فکس ہی نہیں ہوں جب تک ان کو اجازت نہیں ملے گی, اور ورکرز کی کیسز ڈیلی کی بیس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ آپ لٹیگیشن یا پروسیکیوشن کو دیکھیں, وہ اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے, کیونکہ پولیٹیکل بیس کیسز ہیں. ان کو پتہ ہے اگر خان صاحب کی اپیلیں لگیں گی تو فیصلہ بھی آئے گا, اور فیصلہ یہی آئے گا, کیا آئے گا جو فیک کیسز میں آتا ہے, پولیٹیکل کیسز میں آتا ہے, کہ ان کو ریلیف ملے گا. اس لیے خان صاحب کی کیسز کی جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں وہ ایک کیا 2 کیا 4 دفعہ لگائیں گے, نہیں سنی جائیں گی, اور نہ ہی خان صاحب کے کیسز فکس ہوں گے. لیکن ورکر کے کیسز ڈیلی بیس پہ لگتے ہیں, اور ان کے اوپر ان کو جلدی ہے کہ جلد سے جلد سزائیں دی جائے کسی نہ کسی طریقے سے. کہ اداروں کو چاہیے کہ آپ پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے, سیلاب کی, عوام کو ریلیف کی ہے, تمام پولیٹیکل پارٹی کو ایک پیج پہ لا کر اس پاکستان کو سوچنا چاہیے, پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہیے, پاکستان میں قانون کی بالادستی کو بحال کرنا چاہیے, اور عدالتوں کو انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. مرزا صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو آنے والے دنوں میں اب عمران خان صاحب کی رہائی کب تک متوقع ہے؟ عدالت کے تھرو ہی عمران خان صاحب رہا ہونا چاہتے ہیں, وہ کسی ڈیل کے اوپر نہیں آنا چاہتے, تو پھر عدالتیں کب عمران خان صاحب کو رہا کر رہی ہیں؟ دیکھیں جی, خان صاحب کا چونکہ سیاست کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, 96 کے بعد انہوں نے سیاست کا آغاز کیا, وہ بار بار اپنی قوم سے ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ جو سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے سیاسی یتیم ہیں, جو سیاسی پارٹیاں ہیں, یہ جب تک امپائر کو اپنے ساتھ نہیں ملاتے یہ سیاست نہیں کر سکتے. ابھی آپ نے دیکھا ہے اور پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے, یہ جو سیاست کر رہی ہے 47 گورنمنٹ فارم 47 کے اوپر, اب انہوں نے عدلیہ کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے 26 آئینی ترمیم کا سہارا لیا. اب چونکہ اس سے قبل جب یہ 26 آئینی ترمیم نہیں آئی تھی تو عدالتیں آزادانہ طور پہ فیصلے دے رہی تھی, جس میں سائفر کیس آپ نے دیکھا ہوگا, خان صاحب کو واضح طریقے سے بری کر دیا گیا, نیچے سے کورٹوں کو مینیج کیا ہوا تھا, اپنی مرضی کے فیصلے لیے, واٹس ایپ کے اوپر فیصلے بھیجے گئے. جس طرح عدت کیس کے اندر فیصلہ لیا گیا نیچے, اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے سیشن کورٹ سے وہ کیس فارغ ہوا, ٹیریان کیس تھا وہ فارغ ہوا. اب ان کے دم خم جو ہے نا وہ ان کیسز کے اندر نہیں رہا. دوسری بات یہ ہے کہ اب آزاد عدلیہ جب آزادانہ طور پہ فیصلے کرتی تھی, خان صاحب تو بری ہوتے رہے. اب انہوں نے دیکھا کہ امپائر آزاد نہیں ہے, امپائر کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں, 26 آئینی ترمیم کر کے خود حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے, حکومت 17 سیٹوں والی وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قانون آ رہا ہے, اس کے کنٹینٹس کیا ہیں 26 آئینی ترمیم کے, لیکن وہ آ گئی, پاس بھی ہو گئی. اب عدلیہ لم لیٹ ہو گئی ہے. اب اس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب آئے ہیں, یا تیسرا ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ ری ایکٹ کر رہی ہے کیسز کے حوالے سے, تو آپ کو یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ عدلیہ اس وقت امپائر کے طور پہ کردار ادا کر رہی ہے, اور لم لیٹ ہو چکی ہے اور مل چکی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت عدالتوں کی چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں اور عدالتیں کھل چکی ہیں. عمران خان اور ان کی بہنوں کے اہم ترین مقدمات کی سماعت مکمل ہو چکی ہے. بڑے احکامات جاری کیے گئے ہیں اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ انسداد دہشت گردی کی عدالت اور سیشن کورٹ کی عدالتوں سے. عمران خان کے اور ان کی بہنوں کے کارکنان سمیت پارٹی لیڈرشپ کے حوالے سے اہم ترین مقدمات کی سماعت اس وقت مکمل ہو چکی ہے. جج صاحبان کی جانب سے بڑے احکامات جاری
کیے گئے ہیں. آج کی اہم سماعت میں عمران خان کی بہنوں کے حوالے سے اہم ترین جو ہے وہ فیصلے بھی کر دیے گئے ہیں اور بڑے احکامات جاری کیے گئے ہیں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہے.